حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدولة الكريمة والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الناظمية والحجج الرضوية والجود الدخوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. الصلاة والسلام على أحبته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أخذ الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دائمه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. کل کی گفتگو میں ایک وعدہ زیارت صاحب الحجج کے حوالے سے ہم نے کیا تھا. آج کے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کے حرم مبارک میں انجام دیا جانے والا ایک مخصوص عمل جو صرف مکے کے علاوہ اور کہیں انجام نہیں دے سکتا، اور یہ عمل ظاہراً کتابوں کے اندر بھی موجود نہیں، بلکہ سینہ بسینہ علماء سے کچھ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. جیسے مسائل کی بہت ساری روایات کتابوں میں موجود نہیں ہیں، پھر بھی اہل فکر بیان کرتے ہیں. لیکن ایک تو مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے کہ ظاہر ممبر پر جانے سے پہلے پوچھتا ہے جس امام کے مسائل پڑھوا رہے ہیں مجھے بتا دیں کہ یہ شہید ہوئے تھے یا مسموم ہوئے تھے، اور پھر وہ اپنے ہی ذہن سے اپنے ہی اختلاف سے مسائل بناتا ہے. ان مسائل کی بات نہیں ہوئی کہ جو جھوٹے ہیں اور جو اپنی طرف سے گھڑے جاتے ہیں، بلکہ مسائل کی روایت سینہ بسینہ بھی نقل ہوئی ہے، دشمنوں سے بھی نقل ہوئی ہے، کچھ روایتیں ائمہ سے نقل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بعض روایتیں جعفر جن کی طرف سے بھی نقل ہوئی ہے کہ جو مشاہد تھا جس نے کربلا کے بعد کے کچھ واقعات اس نے مشاہدے کیے تھے اور اس سے کچھ واقعات نقل ہوئے، اور بعض افراد نے خود واقع کربلا کا مشاہدہ کیا کچھ عملیات کے کرنے کے بعد، تو وہ روایت ہم تک پہنچتی ہے. اب جس عمل کی میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو علماء نے منبر سے بیان تو کیا ہے لیکن مفادی اور دوسری کتابوں کے اندر دیکھا نہیں گیا، کیونکہ ہمارے علماء جو قابل وثوق ہیں ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے لہٰذا اس عمل کو بیان کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مال دنیا کا فراوان ہو جائے تو مشہد میں 2 زیارت کو امام رضا کی کریں، 2 مرتبہ زیارت کریں.
داخل ہو اس نیت سے کہ یہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں رسول خدا کے دادا جناب عبد المطلب کی طرف سے، امام رضا کی زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ اور پھر حرم سے باہر چلا جائے. دوسری مرتبہ داخل ہو جناب ابو طالب کی طرف سے امام رضا کی زیارت پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 بزرگوار کی تبسل سے اور تبسل سے دعا کریں. انشاءاللہ ہماری مشکلات اس کی حل ہو جائے گی. ویسے تو یار امام حسن عسکری ان سے روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی کوئی حاجت پوری ہو، کسی قسم کی حاجت ہو، یہ جو عمل بیان ہوا یہ صرف مالی مشکلات اور مالی دنیا برابر ہونے کے لیے تھا، لیکن اگر وہ چاہتا ہے اولاد کی، کاروبار کی، خاندان کی جو بھی مشکلات ہیں، اپنی کوئی حاجت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے، تو 8ویں امام کے حرم کا جو عمل ہے وہ خاص عمل ہے. غسل زیارت کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد امام رضا کی حرم میں داخل ہو، زیارت پڑھنے کے بعد بالائے سر کا جو مقام ہے جہاں سر مبارک ہے اور چھوٹا سا شیشہ کا لگا ہوا ہے، 2 طرف شیشے لگے ہوئے مرد اور خواتین کے درمیان، بالائے سر کا حصہ اس طرف کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے. پہلی رکعت میں ہم کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان اور قنوت میں اپنی حاجت کو طلب کریں. انشاءاللہ اس عمل سے امام رضا کی برکت سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. زیارت ایک ایسا مرحلہ ہے معرفت کا، کیونکہ ہماری گفتگو کا موضوع معرفت امام ہے. زیارت دلیل اس بات کی اس مومن کے دل میں امام کی معرفت ہے، اسی لیے تو یہ امام کے در پر حاضر ہوا، ورنہ تو ایسے بہت سارے دروازے اور در ہیں، ان دروں پر اس نے حاضری نہیں کی، صرف اسی در پر آیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کو چاہتا ہے، امام کی معرفت بھی رکھتا ہے. اور کیوں نہ زیارت معرفت کو بڑھاتی بھی ہے اور امام بھی جانتے ہیں کہ ہمارے در پر کون آئے ہیں. جو روایت میں ملتا ہے خود آج امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میری زیارت کرے، میرے قبر کی زیارت کرے تو 3 جگہوں پر میں اس کی مشکل حل کرنے کے لیے آؤں. پہلا مقام جب تطایر کتب ہو، میدان حشر میں جب نامہ اعمال دیے جا رہے ہیں، اس وقت امام رضا مدد کو پہنچتے ہیں. دوسرا وہ مقام ہے کہ امام اپنے ظاہر کی مدد کو پہنچتے ہیں، وہ میزان کا وقت ہے جب نامہ اعمال ترازو میں تولے جائیں، اس وقت امام اس مومن کی ظاہر کی مدد کو پہنچتے ہیں. اور تیسرا اور آخری مقام امام اپنے ظاہر کی مدد کو پہنچتے ہیں پورے صراط سے جب مومن گزر رہا ہو، جس کے بارے میں ہم نے سنا آنکھ سے زیادہ گرم ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک یہ پل، اور اس پل سے جب مومن گزرے نیچے جہنم ہے، سامنے جنت ہے، اور امام کا ظاہر ہے تو امام ضرور مدد کرے. آبائے مرتضی حائری جو مومنین بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں گئے، ان کے حرم میں کچھ مراجعوں کی قبر ایک طرف ہے، آیت اللہ گلکانی، آیت اللہ بریلوی، آیت اللہ عراقی، محسن قوم شیخ عبد الکریم حائری کی جنہوں نے حوضہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی اور اس حوضے کو تعمیر کیا. ان کے فرزند مرتضی حائری، آغا شیخ مرتضی حائری ان کی قریبی لقب ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو شاگرد نے خواب میں دیکھا، کہا کہ پریشان ہے، اتنا بڑا مسجد، نہ کہ صرف استاد تھا، مسجد ہے زمانے کی، صحیح کتابیں لکھی انہوں نے،
جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں افسوس کر رہے ہیں، آپ تو اہل بیت کے مہمان ہیں، کہا کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی میں 36 یا 33 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی ہے، اور جب سے میرا انتقال ہوا ہے اتنی ہی مرتبہ 33 مرتبہ امام رضا میری قبر میں تشریف لائے۔ مجھے افسوس ہے کہ کاش میں اپنی زندگی میں زیادہ زیارت کر لیتا تو اتنی ہی مرتبہ امام میری قبر میں آتے۔ تو زیارت وسیلہ ہے معرفت میں اضافہ کرنے کا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عالم خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں دیکھا ہے نجف میں خواب دیکھا کربلا میں کھڑا ہوں امام حسین کے روزے کے بالکل سامنے زیارت پڑھ رہا ہوں، اس سے میں دیکھا کہ ایک عربی ایک اردو عرب داخل ہوا امام کے حرم میں، اور داخل ہوتے ہی سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور جیسے سلام کیا میں کیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین زری میں ہیں، مسکرا کے جواب دیتے ہیں علیہ السلام، اے ہمارے چاہنے والے مجھ پر میرا سلام ہو۔ میں نے تعجب کیا یہ کون ظاہر امام کے روزے میں داخل ہو گیا ہے، امام کو سلام کرتا ہے اور امام جواب دیتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوا، شب جمعہ آئی اور ایک دستور ہے وہاں کے علماء کا، نجف کے طلاب اور علماء شب جمعہ کربلا آتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی شب جمعہ ہوئی کربلا پہنچا اور زیارت پڑھ رہا ہوں، وہی شخص جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہی شخص بارے حرم ہوا، اور اس نے مسکرا کر امام حسین کے ذریعے کی طرف روک کر سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، لیکن میں بیداری کے عالم میں نے امام کا جواب نہ سنا، میں نہیں سن سکا، اور ایسا محسوس ہوا کہ اس مومن نے امام کا جواب سنا۔ فوراً ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہوں، اس مومن سے ملتا ہوں، سلام دعا کی اور اپنا خواب بیان کیا، میں نے خواب میں تجھے دیکھا کہ تم نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا کہ ہاں، جب بھی میں امام کے روزے میں داخل ہوتا ہوں اور سلام کرتا ہوں تو امام کا جواب من سنتا ہوں۔ ہم نے نہیں سنا، تم نے سن لیا، بالآخر کی وجہ کیا ہے؟ علماء بھی زیارت کرتے ہیں، عام مومن بھی زیارت کرتے ہیں، طلاب بھی زیارت کرتے ہیں، لیکن سب کی معرفت الگ الگ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پہلے جو میں زیارت کرتا تھا امام کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اس کے بعد جب بھی زیارت کرتا ہوں جواب سنتا ہوں۔ کہا کہ میں کربلا کا رہنے والا نہیں، کربلا کے اطراف میں تھوڑا دور کسی گاؤں اور دیہات سے میرا تعلق ہے، اور ہر شب جمعہ میں نے اپنے والدین میں سے ایک کو اس شب جمعہ والد کو لے جاؤں گا، اگلی شب جمعہ والدہ کو لے جاؤں گا، ایک ہی کھچر ہے، سواری ایک ہی ہے، اور پچھلی شب جمعہ میں اپنی والدہ کو لے گیا۔ جب یہ شب جمعہ آئی والد کو سوال کیا، چاہتا ہوں کہ کربلا کی طرف نکلوں۔ ایک مرتبہ بوڑھی والدہ ہے، آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بیٹا مجھے بھی اپنے ساتھ کربلا لے چل۔ کہا کہ مادر گرامی پچھلی شب جمعہ میں آپ کو لے گیا تھا، اس بار والد صاحب کی جو ہے نوبت کی ٹائم ہے، میں انہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اگلے شب جمعہ زندہ نہ ہوں، اور میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے آقا حسین کی قبر کی زیارت کروں۔ ایک مرتبہ مجبور ہو گیا، والدہ کو میں نے اٹھایا اپنے کاندھوں پر، والد سوار ہے، وہ بڑی مشکلات کے ساتھ سفر کی صعوبت جھیلتے ہوئے کربلا میں داخل ہوا، اور جب میں نے اپنے والدین کو اس شب جمعہ کی زیارت کروائی اور جیسے ہی زری کے ساتھ داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ زری کے اوپر امام حسین تشریف فرما ہے، اور جیسے ہی میں نے سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، فوراً امام کی طرف سے مسکرا کر جواب آیا علیکم السلام،
اے ہمارے چاہنے والے جس پر بھی ہمارا سلام ہو. کے بابا تو ابھی تو جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی، معرفت کا مطلب یہ نہیں صرف ذہن میں یہ بٹھا لینا کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، بلکہ اعلیٰ و جوارح سے بھی معرفت کے آثار ظاہر ہونے چاہیے. جیسے کہ آپ لوگوں کی یہاں آنا یہ خود معرفت کی دلیل ہے. بڑا ہماری معرفت ادنا کا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی معرفت ہی کیوں نہ ہو، لیکن معرفت ضروری ہے. لیکن معرفت کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے عقل کا. جب ہم معرفت حاصل کرتے ہیں اور ائمہ کی طرف سے آنے والے دستور ہماری مزاج اور ہماری عقل کے موافق نہیں ہوتے، ایک مرتبہ ہم فوراً بھوکلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. دین میں ایسی کوئی بات ہی نہیں. بینک کی نوکری حرام، یہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے کاٹ دیا ہے. ایسا کوئی فتویٰ نہیں. ہزاروں بینک چل رہے ہیں، لاکھوں آدمی بینک میں کام کر رہے ہیں، دنیا کا پورا سسٹم بینک میں کھڑا ہے، اور آپ نے کہہ دیا بینک میں پوری ڈپارٹمنٹ کے اندر نوکری کرنا حرام. اب مومن اس بات کو برداشت کرنے کے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں. یہ فتویٰ، یہ مسئلہ کس طریقے سے مان لوں. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو کرائسس آئے ہیں اور سب سے زیادہ اس کے اثرات امریکہ کے اندر نظر آ رہے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ بینکی نظام ہو کہ جو بینک سود پر کھڑا ہے، اس سودی نظام پہ کھڑے ہوئے بینک کی وجہ سے یہ کرائسس آئے ہیں. اتنے لوگوں جو نقصان ہوا، اقتصادی حساب سے لوگ پریشان ہیں، ڈوب گئے، شاید اس کی وجہ ہی ہو. لیکن مومن ماننے کو تیار نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ میری عقل میں نہیں آتا. انسان کی عقل میں تو بہت کچھ نہیں آتا. پہلو آگے بظاہر دیوانہ ہے لیکن حقیقت میں عقل مند ہے. ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ ساتھ امام کے کہنے پر اپنے آپ کو اس نے دیوانہ کر دیا. اور اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ابن جنید مفتی کو پتا ہے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، علی کا چاہنے والا ہے، لیکن اس سے حکمت کی باتیں بہت سننے میں آئی ہے، بہت ہی بامعرفت ہے، لیکن بظاہر دیوانہ ہے، گلیوں میں کھیلتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن اندر سے یہ ہے، کچھ ہے اس کے اندر. ابن جنید نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات ہیں اس کے جوابات تم سے چاہتا ہوں. پہلو نے کہا کہ ٹھیک ہے، بسم اللہ. ابن جنید نے کہا کہ پہلو یہ بتاؤ، بلکہ یہ ہوا کہ پہلو کہہ رہے تھے جنید سے کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تم اپنے آپ کو مفتی کہتے ہو، سب سے بڑا عالم ظاہر کرتے ہو، تمہارے پاس علم کتنا ہے؟ کہا کہ میرے شاگرد ہے، درد ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، میں فتوے ثابت کرتا ہوں، یہ فتوے جو ہے لوگوں میں جاتے ہیں. کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. پہلو آخر معصوم نہیں، لیکن معصوم کی درد سے تربیت یافتہ ہے، اور سوال کیا کہ اے ابن جنید یہ بتا دیں کہ انسان کو کتنا کھانا کھانا چاہیے. ابن جنید جس نے روایات اور رسول کی احادیث کا مطالعہ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، تفسیر سے ہی آگاہ ہے، فوراً چھوٹے کہتا ہے یہ سوال ہی نہیں، بچوں والے سوال کر رہے ہو، سوال کرنا ہے تو یہی سوال کرو. پہلو کہتے ہیں کہ میرا سوال تو یہی ہے، یہ بتا دو کہ انسان کو کتنا کھانا کھانا چاہیے. ابن جنید کہتے ہیں کم کھانا بہتر ہے. پہلو نے کہا جسے کھانے کی تمیز نہ ہو اس سے ہم کیا سوال کریں. اور یہ جواب سننا ہے ابن جنید جو اتنا بڑا عالم. ایک مرتبہ
غضب کے آثار ظاہر ہو گئے، تم نے میری توہین کی ہے، کہا کہ تمہیں کیا پتا کتنا کھانا کھانا چاہیے۔ پھر بہلول کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں، یہ بتا کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ ابن جنید کہتے ہیں کہ کم سونا چاہیے۔ یہاں پر بہلول نے فوراً چھوٹے کا جسے سونے کی تمیز نہ ہو اس سے ہم کیا پوچھیں؟ اس پر بھی یہ غضبناک ہوا۔ تیسرا سوال بہلول نے کر دیا، یہ بتا کہ کتنا بولنا چاہیے؟ ابن جنید کہتے ہیں کم بولنا بہتر ہے، کم گفتگو کی جائے۔ وہی جواب بہلول کا جسے بولنے کی تمیز نہ ہو اس سے ہم کیا بات کریں، یہ کہہ کر بہلول چلے گئے۔ اب ابن جنید ہے اور آگے فوراً پہنچتا ہے آگے کے پاس، اس نے میری توہین کر دی، شاگردوں کے درمیان میں اتنا بڑا استاد، مفتی اعظم اور یہ دیوانہ اور اس پاگل نے میری توہین کر دی، اس کو پکڑا جائے۔ آگے کے دستور سے بہلول کو دربار میں حاضر کیا گیا، کہا کہ تم نے اس سے سوال کیا تھا، اس سے یہ جواب دیا اور تم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہاں اسے تو جواب دینے کی تمیز نہیں، اس سے ہم کیا بات کریں، اس سے ہم کیا پوچھیں؟ یہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، سارے فتوے یہ صادر کرتا ہے، اسے اتنی معمولی چیزوں کے بارے میں علم نہیں، یہ کیا حکم خدا کے بارے میں فتویٰ دے گا؟ کہا کہ تم ہی بتا دو۔ بہلول کہتے ہیں کہ میرا پہلا سوال تھا کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے، کتنا کھانا کھانا چاہیے؟ کہا کہ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، جتنا کھانا ہے کھائیے، لیکن ایک شرط ہے، یہ دیکھیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں جو معمولات ہیں وہ معمولات حلال ہے تو آپ کی مرضی آپ جتنا کھائیے، اور اگر حرام ہے تو کم کھانا بھی حرام ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کہا کہ تم نے کہا کتنا سونا چاہیے، تو بہلول کہتے ہیں یہ دیکھو کہ اس کی گردن پر کسی کا وظیفہ تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں، اگر حق ہے تو سونا صحیح نہیں، اور اگر اس نے حقوق اللہ اور حقوق الناس ادا کر دیے ہیں تو پھر اس کی مرضی جتنا چاہے سوئے، چاہے کم سوئے چاہے زیادہ سوئے۔ اسی طریقے تیسرا سوال کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے، بہلول کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زبان کو حرکت دینے سے پہلے یہ سوچ دینا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں یہ باطل ہے تو کبھی نہیں بولنا چاہیے، کبھی بالکل نہیں بولنا چاہیے، اور اگر حق ہے تو جتنا بولے گا اتنا ہی کم ہے۔ تو معرفت جیسی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کا مقام آئمہ کی نگاہ میں بڑھتا جائے گا، اور صرف ایسا ہی نہیں بلکہ آئمہ کی طرف سے تفضل بھی ہے اور عنایت بھی ہے۔ شیخ مرتضی انصاری جسے شیخ اعظم کے لقب سے نوازا گیا، آج بھی حوض علمیہ نجف مرحوم میں پڑھائی جانے والی دو کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، رسائل جو اصول فقہ پر ہے اور مقاصد کے جو فقہ پر ہے۔ فقہ شیعہ پر لکھی جانے والی کتاب المقاصد، اور یہ وہ کتاب ہے کہ ان دو کتاب کو پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد بن ہی نہیں سکتا۔ ایسی عظیم خدمت انہوں نے انجام دی، ایسی عظیم خدمت، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ شیعہ علماء کے اندر جو ترقی اور جو اور انہوں نے بھی اس سے پہلے علماء نے نہیں دی، عظیم خدمت انہوں نے انجام دی ہے۔ آج بھی کی کتاب ایسی دقیق ہے، ہر عالم سمجھ نہیں سکتا اور ہر مجتہد پڑھا نہیں سکتا، اس قدر دقیق کتاب۔ جب شیخ انصاری کا زمانہ تھا نجف میں درس خارج دے رہے تھے، اس زمانے ایک طالب علم اپنا واقعہ نقل کرتا ہے کہ میں نجف میں وارد ہوا، ان کے درس میں حاضر ہوا، درس سمجھ میں نہیں آتا تھا، بہت کوشش کی کہ درس سمجھ میں آ جائے،
لیکن شیخ کا درد ہے کہ ذکی پلٹا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر میں پلٹا اور گریہ اور زاری اور تبسم کیا، مولا کچھ عنایت کیجیے، کچھ مہربانی کیجیے۔ اور پھر اگلے دن جب درد نازل ہوا تو کچھ مطالب آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی کہ میں کچھ چیز سمجھ رہا ہوں، جو شیخ انصاری کہہ رہے ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ دن گزرتے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ درس میں بیٹھے بیٹھے کسی شاگرد نے شیخ پر اشکال کر دیا کہ شیخ جو مطلب آپ نے بیان کیا ہے وہ غلط ہے، مطلب یوں ہے۔ شیخ نے جواب دیا، پھر اگلے دن دوسرا اشکال کیا، شیخ نے جواب دیا، پھر دوبارہ اعتراض کیا، شیخ نے جواب دیا، اور اس دن اعتراض اور جواب میں پوری کلاس کا وقت گزر گیا۔ جب تک طلاب چلے گئے تو ایک مرتبہ شیخ نے اس شاگرد کو بلایا کہ میرے پاس تھا، اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کان میں اس شاگرد سے کہا کہ جس شخصیت نے تیرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اسی ذات نے میرے کان میں وَلَضَّالِّينَ تک پڑھا ہے۔ تو عزیزو، امیر المومنین کے در سے بننے والے مراجع اور مشتہد کیسی عجیب اور غریب خدمات انجام دی ہیں۔ جو مومنین نظر گئے ہیں جامع توسی بالکل حرم کے دروازے سے 20 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ جامع توسی شیخ توسی وہاں پر دفن ہے۔ شیخ توسی یہ ہمارے شیعہ تاریخ کے وہ عالم ہیں کہ جو اپنے زمانے کے مرجع تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے۔ انہوں نے ہر علم میں کتابیں لکھی ہیں اور کتب ارباب 4 جو ہماری بڑی کتاب ہے، الکافی من لا یحضر الفقیہ، کافی شیخ یعقوب کلینی نے لکھی، من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق نے لکھی۔ اس کے علاوہ باقی جو 2 کتابیں ہیں، ان 2 کتابوں کے مؤلف شیخ توسی ہیں۔ تہذیب الاحکام اور چوتھی کتاب ہے استفسار۔ 4 شیعہ بڑی کتابوں میں سے 2 کے مؤلف شیخ توسی ہیں۔ اس قدر عظیم عالم اور اتنا کم فاصلہ ہے۔ جامع توسی دروازے شیخ توسی کا اپنا مکان تھا۔ تحقیق کر رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ کتنے دن ہو گئے تو حرم نہیں گیا، امیر المومنین کا نوکر ہے، ہزاروں زائرین نظر آتے ہیں، امیر المومنین کے روزے پر حاضر رہتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ماں ہے، اس نے اپنے ظاہر حساب سے ایک مرتبہ سوال کر دیا، جا حرم جا زیارت پڑھ کر آ۔ شیخ کہتے ہیں کہ بادشاہ میں مجبور ہوں ایک ایسی کتاب لکھنے پر کہ جو شیعت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور شیخ نے جو خدمات انجام دی ہے اس میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو شیعہ اور دیگر فرقوں کی فقہ کا تقابل کیا ہے، اور کئی کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ مشغول ہے، بادشاہ کہتی چلا جا، شیخ منع کر رہے ہیں، کہا کہ جو میں خدمت انجام دے رہا ہوں یہ زیارت پر افضل ہے۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ وہیں جو ابھی جامع توسی ہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے شیخ توسی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ شیخ کا سلام گیا تھا، حرم امیر المومنین سے سلام کا جواب آیا، والدہ نے سنا تو مطمئن ہو گئی کہ ہاں جو خدمت میرا بیٹا کر رہا ہے اسے ابھی حرم جا کے زیارت پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہیں پر یہ شیعت کے لیے کتابیں لکھتا رہے، یہی اس کے لیے بڑی خدمت ہے۔ تو ابھی تو جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے انسان
مشکلات بھی فیس کرتا ہے اور آئمہ بھی اس پر نظر کرتے ہیں. ایسا نہیں آئمہ سے چھوڑ دیتے ہیں. امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ ہے وَلَا نَاسِينَا لَكُمْ. اے شیعوں یہ خیال نہیں کرنا کہ ہم تمہیں فراموش کر رہے ہیں. تم ہمیں بھول سکتے ہو لیکن ہم تمہیں نہیں بھول سکتے. تم دنیا میں کہیں پر بھی ہو ہر وقت ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں. سید رشدی وفاتی کے اندر یہ واقعہ نقل ہے. سید رشدی کہتے ہیں کہ میں حج کی غرض سے اپنے علاقے سے نکلا. رشت کا رہنے والا ہوں. چھوٹے شہر سے نکل کر تبریز آج بھی بڑا شہر ہے تبریز پہنچا تاکہ ایک کاروان مل جائے اور کاروان کے ساتھ میں مکہ پہنچ جاؤں حج کے لیے. انتظار کیا کاروان ملا کاروان میں داخل ہوئے شامل ہوئے کاروان چلا. چلتے چلتے ایک مرتبہ شدید برف باری ہو گئی. سردی کا زمانہ ہے اور اس قدر شدید برف باری ہے کہ میرا گھوڑا چل رہا ہے. کاروان آگے چلتا گیا اور میں راستہ بھٹک گیا. جب برف باری ہوتی ہے تو چاروں طرف سفید ہو جاتا ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ سید رشدی کہتے ہیں کہ اس عالم میں پریشان ہوں گھبرا رہا ہوں کس طرح سفر طے ہوگا. تبریز اور رشت کے علاقے ایران کے وہ علاقے ہیں جو ٹھنڈے ہیں. برف باری شدید ہوتی ہے. -20 اور 30 تو رہتا ہی ہے. اس قدر زیادہ ٹیمپریچر ہے علاقوں کا. یہ کہتے ہیں کہ میں برف میں پھنس گیا. کاروان گم ہو گیا ہے. راستے کی پتہ راستے کا نہیں پتا کس طرف جاؤں. چاروں طرف سفید ہی سفید ہے. چلتے چلتے ایک مرتبہ میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ کے درختوں کے اوپر جمی ہوئی برف کو بیلچے سے ہٹا رہا ہے. اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا میرے پاس آتا ہے پوچھتا ہے خیر تو ہے کون ہو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو. فارسی میں سے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا کہ رشت کرنے والا ہوں. حج پر جانے کی غرض سے میں نے کاروان میں شمولیت اختیار کی تھی. راستہ بھٹک گیا ہوں. کاروان آگے نکل گیا. راستے کی خبر نہیں رہنمائی میرے پاس نہیں ہے. کہا کہ ابھی تو اذان صبح میں کچھ دیر باقی ہے. علیہ کا بن نافلہ پڑھ نماز شب پڑھ. میں نماز شب میں مشغول ہو گیا. نماز شب پڑھی. اس کے بعد پھر یہی شخص آیا ہاتھ میں بیچا. ایک مرتبہ مجھ سے کہتا ہے کیا تو ابھی تک اپنے کاروبار میں نہیں مل سکا. اشارہ تھا کہ نماز شب ایک ایسا اکثیر اعظم ہے کہ جو تمہیں اپنے کاروبار تک پہنچا دے گی. اب تک تم اپنے کاروبار میں نہیں پہنچے. کہا کہ مجھے رات کی خبر نہیں. کہا کہ علیہ کا بن جامعہ زیارت جامعہ پڑھو. زیارت جامعہ یہ ہمارے 10ویں امام علی بن ابی علیہ السلام کی طرف سے شیعوں کی بہترین ہدیہ معارف اور معرفت ائمہ پر مشتمل جامع زیارت ہے. اس کے اندر ائمہ کے مقام کی طرف اشارہ ہے. بہت ہی عالی زیارت. علیہ کا بن جامعہ یہ کہتا ہے کہ زیارت جامعہ میں نے ائمہ کی طرف میں پڑھی تو تھی لیکن اس قدر مفصل زیارت مجھے یاد نہیں. لیکن میں نے زیارت پڑھنا شروع کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور جیسے ہی میں نے شروع کے الفاظ پڑھنے شروع کیے یکایک ایک کے بعد ایک الفاظ آنا شروع ہو گئے. حافظ نے کام کیا پوری زیارت میں نے پڑھ ڈالی. مجھے خود تعجب ہے کہ یہ زیارت دیکھ نہیں تھی لیکن آج اس شخص کے کہنے پر میں نے زیارت جامعہ پڑھی اور پوری زیارت پڑھ لی. زیارت جامعہ پڑھنے کے بعد پھر یہی شخص آتا ہے اور کہتا ہے ابھی تک تم یہاں پر بیٹھے ہو اپنے کاروان سے نہیں گئے. کہا کہ میں کس طرح جاؤں کہ رہنمائی نہیں. آنے والا شخص کہتا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھو. یہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں زیارت عاشورہ تو پڑھی ہے یاد نہیں مجھے اس نہیں کس طرح پڑھوں. لیکن شروع کے الفاظ جب میں نے پڑھنے شروع کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ اور اس کے بعد وہ پوری زیارت میں نے پڑھ ڈالی.
اور پھر یہی شخص چوتھی مرتبہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بھی تم یہاں پر ہو. کہا کہ میں کیا کروں. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ شخص اپنے خچر پر سوار ہے اور میں چاہتا ہوں اپنے گھوڑے کو چلاؤں. لگام میرے ہاتھ میں ہے لیکن گھوڑا چل نہیں پا رہا. ایک مرتبہ اس شخص نے میرے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا اور گھوڑا حرکت میں آ گیا. چلتے چلتے کچھ دیر ہوئی تھی. میں دیکھتا ہوں کہ دور سے نہر کے کنارے میرا کاروان کھڑا ہے اور ابھی اذان صبح کی تیاری کر رہا ہے, وضو میں مشغول ہے. اور اس شخص نے کہا کہ جاؤ دیکھو تمہارا کاروان کھڑا ہے, ابھی نماز صبح کا وقت داخل نہیں ہوا, یہ وضو کی تیاری کر رہا ہے, جاؤ اس سے مل جاؤ. میں آگے تو بڑھ گیا لیکن میں فوراً سوچتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے ایران کا کہ جہاں پارٹی نہیں بولی جاتی ہے بلکہ یہاں پر ترکی بولی جاتی ہے. رشت اور تبریز کے علاقے یہ ترکی بولتے ہیں. اور یہ شخص آنے والا مجھ سے فارسی بات کر رہا تھا. یہ کون ہے کہ جس نے فارسی میں کہا نماز شب پڑھو, زیارت جامعہ پڑھو, زیارت عاشورہ پڑھو, اور اس نے مجھے میرے کاروان والوں سے ملا دیا. کاروان تو بہت ہوتے ہیں, جب برف گرتی ہے تو نہ مشرق پتہ ہوتا ہے نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب. یہ لے گیا اور سیدھا اسی جگہ اور چند لمحوں میں سے پہنچا دیا. یہ آنے والا ہے کون؟ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں تو کوئی نظر نہیں آیا. تو ابھی تو شاید ممکن ہے کیونکہ یہ واقعہ درج ہے. امام زمانہ حضرت اللہ تعالیٰ پر کے بعد میں شاید امام ہوں اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی. تو جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ہی عنایت ملتی ہے. شیخ اعظم شیخ مرتضیٰ انصاری کا آپ نے واقعہ سنا. ان کے حالات جو ملتے ہیں ہماری شیعہ علماء تاریخ میں بہت کم ایسے مراجع ہیں جو انتہائی زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں. بہت کم ایسے مرجع ہیں کہ جو احتیاط بہت زیادہ احتیاط شدت کے ساتھ احتیاط کرنے والے ہیں. کہنے امام ہومس اگر کے پاس آ جائے تو خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. کسی نے کہا اے شیخ تمہاری والدہ, شیخ کی والدہ انتہائی بری ہو چکی ہے, جو تم شہریہ دیتے ہو جو قرضہ دیتے ہو یہ ناکافی ہے. شیخ کی والدہ جس کے بارے میں ملتا ہے انتہائی بامعرفت خاتون. جب کسی نے آ کر شیخ کی والدہ کو مبارکباد پیش کی کہ آپ کا بیٹا مرجع بن گیا ہے, مرجع مجتہد کے مرجع شیعوں کا مرجع, پوری دنیا کی شیعہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اسی ماں کے جملے سے کہ مجھے تعجب نہیں ہوا کہ تم نے خبر دی کہ میرا بیٹا مرجع بن گیا ہے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہے کہ کبھی بھی بغیر وضو سے دودھ نہیں پلایا. ایسی تربیت کی ہے کہ اگر تم مجھے آ کر خبر دو کہ تمہارا بیٹا نبی ہے تو پھر بھی مجھے تعجب نہیں ہوگا. نبی ہے پھر بھی تعجب نہیں ہوگا. ایسی تربیت کرنے والی یہ خاتون جس کے بارے میں کسی شاگرد نے کہا آغا شیرازی جو صاحب تمباکو جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا, یہ شاگرد ہیں شیخ اعظم کے. شیخ اعظم سے آگے کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے, خرچہ زیادہ کر دو تاکہ گوشت کھائیں اور توانائی کھائیں. شیخ کہتے ہیں کہ میں حوضے میں جتنے بھی طلاب ہیں ان طلاب کو جو شہریت دیتا ہوں اتنا ہی اپنی والدہ کے لیے اور اپنے لیے رکھتا ہوں, نہ اس سے کم نہ زیادہ. شیخ نے کہا کہ میں تمہیں مجتہد سمجھتا ہوں, یہ لو چابی اور یہ تہنے امام. اگر تم مجتہد ہو تو اپنے حساب سے تہنے امام سے والدہ کے خرچے کو بڑھا دو. کل میں اس کا جواب دے دوں. یہ خود آج میرے ہاتھ میں ہے,
میں اس کا جواب دے دوں. اپنی صغیر والدہ پر بھی شیخ نے خرچہ نہیں کیا. جو طلاب کو کیا وہی والدہ کو کیا. یہاں تک کہ شیخ اعظم کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی بیٹی ایک ہی بیٹی ہے, مدرسے جاتی تھے نجف کے. والدہ نے کہا کہ بیٹی نے شکایت کی. زوجہ نے شیخ اعظم سے کہا کہ آپ کی بیٹی شکایت کر رہی ہے کہ یہ مدرسے جاتی ہے, روٹی کے ساتھ سبزی ہوتی ہے, اگر روٹی کے ساتھ کباب ہو تو بہتر نہیں. شیخ نے پلٹ کر یہ جواب دیا کہ میری بچی سے کہہ دینا کل یہ روٹی سے دے کر بھیجنا. کل میری بچی کو صرف تنہا روٹی دے کر مدرسے روانہ کرنا تاکہ اسے سبزی کی اہمیت کا اندازہ ہو. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا پیسہ مل جائے, جھوٹ بول دیں گے تو پیسہ مل جائے گا, یہاں منافع زیادہ ہو جائے گا. مال چائنا کا ہے لکھا ہوا تائیوان, اور ہم کہہ رہے ہیں تائیوان ہی کا ہے, تائیوان ہی کا ہے. ہمیں پتا ہے چائنا کا ہے لیکن چھاپ لگی ہوئی تائیوان کی. ایسے کتنے امپورٹر اور ایسے کتنے بزنس مین تجارت کرنے والے دھوکہ دیتے ہیں. تائیوان کا نام تھوڑا مہنگا ہے, تھوڑا اچھا ہے, یہ آپ دیکھیے کام آئے گا, دیرپا ہے. اور یہ ساری چیزیں جھوٹ دھوکہ فراڈ مومن کرنے کو تیار ہے. اور یہاں ہمارے مرضی کی اس قدر احتیاط کہ اپنی صغیر والدہ اور اپنی بیٹی پر خرچ کرنے کو تیار ہے. یہ ہمارے علماء کی سیرت. اسی شیخ اعظم کے بارے میں جس نقطے کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا, ایک مرتاد ریاضت دان, ریاضت کرنے والا جب نجف میں داخل ہوا مشہور ہو گیا کہ یہ ریاضت کرتا ہے, جو سوال کرنا ہو یہ بتانے کو تیار ہے. شیخ اعظم مرجع ہیں, ملاقات ہوئی. ریاضت کرنے والا مرتاد ہندی, ہند سے اس کا تعلق ہے, ریاضت کرتا ہے. شیخ نے کہا کہ تم ریاضت کرتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں, جو بھی آپ سوچتے ہیں بتا دوں گا. شیخ نے کہا ٹھیک ہے, میں نے سوچ لیا. ایک مطلب جب شیخ نے جو سوال سوچا تھا, اس نے کہا کہ آپ نے اپنے دل میں یہ سوال کیا ہے کہ میری اپنی پوری زندگی میں امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف سے اتنی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. اور آپ کا سوال یہ تھا, شاگرد کھڑے ہوئے اتنا بڑا مرجع کہا کہ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ یہ جملہ شیخ نے سنا, اپنا سر جھکا دیا. مجمع میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کو بھی پہچانتا نہیں. کہا کہ ایک مرتبہ جب آپ کربلا گئے تھے تو کربلا کے راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی زمانے کے امام سے, اور ایک مرتبہ نجف میں پناہ جگہ آپ کی زیارت میں بھی آپ نے ملاقات کی زمانے کے امام سے. یہ کہنا تھا. شیخ اتنا بڑا مرجع اگر چاہتا ہوں تو وہیں پر کھڑے ہو کہہ دیتا کہ میں ہوں جس نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے, آؤ مجھے مبارکباد دو. لیکن یہ بات ہمارے پر مرجع ہے. فوراً ایک اپنے آپ کو اس مرجع سے نکالا اور ایسے کٹے کہ جیسے کسی کو جانتے ہی پہچانتے نہیں. یہ مجمع ان کے لیے اجنبی ہو گیا. فوراً اپنے آپ کو چھپا کر ایک پتلی گلی سے پچھلے راستے نکل گئے. اگر چاہتے تو شہرت کا سب سے بہترین موقع تھا. مرتاد ہندی نے گواہی دے دی اور شیخ یہاں پر تصدیق کر دیتے تو نجف جیسے عہدے میں معروف ہو جاتا کہ امام کی زیارت کرنے والے شیخ اعظم ہیں. لیکن یہ بارے پر تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو منظری کر دیا, پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. معرفت اور زیارت, آج کی مجلس میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہوا. لہٰذا مسائل بھی چاہتا ہوں کہ ایسے ظاہر پڑھو جس میں امام حسین کی زیارت کی. کہا جاتا ہے ملا عباس سے کابشی مازندران کا رہنے والا امام عاشق ہر سال کربلا جایا کرتا تھا.
سال کچھ پریشانی آ گئی اور عجیب انداز میں لوگوں جمع کرتا تھا. اس مرتبہ ایک نعرہ آواز جس کے دل میں بھی حسین کی محبت ہے وہ تیار ہو جائے کربلا چلنے کے لیے. اور لوگ جمع ہوتے تھے, کاروان بنتا تھا, چلتے تھے کربلا کی طرف. اس سال اس نے منع کر دیا. مومنی نے دیکھا کہ اس سال کاروان نہیں جا رہا. کچھ مومنی جمع ہو گئے, ملا عباس خیر تو ہے, اس سال جو کربلا نہیں جا رہے. کہا کہ مشکلات ہیں. ہمارا کیا کاروان بنا. ملا عباس کابیشی معذران کے کاروان لے کے کربلا کی طرف نکلے. کہتے ہیں کہ چلتے چلتے آخری منزل پر جب پہنچے, اگلی منزل پر کربلا تھا. رات کا وقت ہے, پورا کاروان دن پر چلا ہے, تھک گیا ہے اور میں بھی تھکا ہوا ہوں. لیکن دور سے روضہ امام سے اٹھنے والی روشنی جب ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے اپنے کاروان کے ساتھیوں سے کہا کہ اے دوستوں ذرا ہمت کر دو. دیکھو دور سے اٹھنے والی روشنی, ایک منزل کا فاصلہ ہے, یہ امام کا حرم ہے. آج شب جمعہ ہے, مخصوصی زیارت امام حسین ہے. یہ زیارت سے چھوٹ نہ جائے. سب مومنین نے اتفاق کیا, کاروان چلا. آدھی رات کے وقت کربلا میں داخل ہوا. گرد و غبار ہے, تھکے ہوئے ہیں, کسی عالم میں حرم میں داخل ہوئے. زیارت کی, شب جمعہ ہے. ملا عباس کہتا ہے کہ وہاں زری کے سامنے بیٹھے ہیں کہ آج شب جمعہ امام کو غصہ دیا جائے تو کس کا غصہ دیا جائے. نوحے کی کتاب سامنے ہے. وقت کیا کہ میں کتاب کھولتا ہوں, جو بھی نوحہ سامنے آئے گا وہ نوحہ پڑھ کے امام کو غصہ دے گا. سب نے اتفاق کیا, کتاب کھولی, دیکھا سامنے نوحہ ہے جناب علی اکبر کا. علی اکبر کا نوحہ پڑا, خوب گریا ہوا. امام کو غصہ دیا. غصہ دینے کے بعد ہم بیٹھے مسافر خانے میں, پورا کاروان تھکا ہوا ہے, سو گئے. ملا عباس کابیشی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی مسافر خانے کا دروازہ کسی نے رد الباب کیا. جا کے پوچھتا ہوں کون؟ کہا کہ انا قاصد الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا ہوں. خیر تو ہے, کیوں آیا ہے؟ قاصد نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد امام خود یہاں تشریف لانے والے ہیں اور امام نے پیغام بھجوایا ہے, اے ملا عباس کابیشی اپنے ساتھی سے کہہ دو کہ وہ تیار ہو جائیں, بیدار ہو جائیں. میں نے اپنے ساتھی کو بیدار کیا, تیار کیا, لیکن پہلے یہ کہا کہ امام سے کہہ دو کہ وہ نہ آئے, ہم خود ان کی خدمت میں پہنچیں گے. قاصد نے کہا کہ نہیں, امام نے کہا کہ میں خود آؤں گا. ساتھیوں نے تیار کیا, سب بیدار ہوئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ کمرے میں ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس نے پورے کمرے کو منور کر دیا. تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ آقا حسین سامنے کھڑے ہیں اور ہر میرے ساتھی سے ملتے ہیں. امام نے 3 پیغام دیے. پہلا پیغام دیا کہ اے ملا عباس کابیشی, جب بھی کوئی زائر ہماری قبر کی زیارت کرنے آتا ہے, کربلا میں کہیں پر بھی ٹھہرا ہو, ہم خود اس کی زیارت کرنے آتے ہیں. اگرچہ ہم آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا, لیکن امام مسلسل ہمارا خیال رکھ رہے ہیں. دوسرا پیغام امام نے دیا کہ اے ملا عباس کابیشی, تمہارے شہر مازندران میں رہنے والا فلاں مومن کو ہمارا سلام دے دینا کہ جو ہمارے عزاداروں کی ڈیوٹیوں کو ٹھیک کر کے رکھتا ہے. اور تیسرا پیغام امام نے دیا, اے ملا عباس کابیشی, وعدہ کرو کہ جب بھی تم کربلا آنا شب جمعہ ہو تو خیال رکھنا کہ علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑتا. میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا آتا ہوں, خیر تو ہے, اس نوحے میں غلطی تو نہیں, ایسی کہ گستاخی تو نہیں ہوگی. امام نے کہا کہ نہیں, میرا نوحہ بالکل ٹھیک ہے, تجھے نوحہ صحیح پڑا. پھر ملا عباس کابیشی کہتا ہے کہ آقا پھر آپ کیوں منع کر رہے ہیں, کیوں میں شب جمعہ علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھوں. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں, اے ملا عباس کابیشی, تجھے پتا ہے کہ آج شب جمعہ ہے اور جنت البقیع سے میری بات باتیں نہیں آئی ہے, جب تجھے علی اکبر کا نوحہ پڑھنا
اور اب تک اکبر کا جب نوحہ سنا تو اب تک بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں آئی، وعدہ کر جب بھی تو کربلا آنا تو علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھنا. اللهم لا أقوانا وقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله سبحانه محمد وعلى محمد حاضر مجلس تمام حضرت پورا فرما شیعہ نے کرام جہاں رہی ہے جان مال محفوظ فرما. قال الله کے واسطہ جناب عزت کا جو اولاد سے پریشان ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. حد زیادہ کی تمنی ہے مشرف فرما، مقبول کی طرف کو غیر صدا فرما. اسلام کے ظہور میں تعلیم فرما، دعوت انداز شفا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم